اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم نور صلوات بر محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات من صلوات بر محمد۔ آج ماہ محرم الحرام اس 1448 ہجری میں 3 محرم الحرام، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں جو آپ کی خدمت پیش کرنی تھی، لیکن کچھ چیز جس کی طرف ہم آپ کو گامزن اور دھیان دلوانا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے جو کلام جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جہاں علم نور بھی ہے اور ہر بندے کو علم حاصل کرنا بھی چاہیے، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، فلیات من الباب، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دروازے سے آئے۔ یعنی اس کائنات میں اگر آپ جناب رسول خدا قرآن مجید جتنے بھی علوم موجود ہیں، سب کی سب جو بنیاد ہے جناب رسول خدا ہیں، اگر ان تک آپ حاصل رسائی کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ آپ کو مولا امیر المومنین کے در پر آپ کو آنا پڑے گا۔ اور یہ چیز جناب رسول خدا نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی فلیات من الباب، یعنی اگر کوئی علم کا باب دیکھنا ہے، دروازہ دیکھنا ہے، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ مولا امیر المومنین ہے۔ جس چیز کو ہم مد نظر رکھنا چاہتے ہیں، بڑی مہم کتاب جو مولا امیر المومنین کی طرف جو ہے وہ منسوب معنی یعنی لکھی کسی اور نے ہے، لیکن مولا کی کلمات اس میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہ جناب سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب تقریباً اگر دیکھا جائے، اور آج میں اسی صرف اور صرف آپ کو سامنے اسی جو ہے وہ مؤلف کا جو تعارف ہے وہی اسی آج اس قرآن میں آپ کو بتلاؤں گا، کیونکہ یہ حق بنتا ہے کہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی، نہج البلاغہ جس بندے نے لکھی، وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے بارے میں بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندے کون سا فرد تھا، کون سی شخصیت تھی کہ جس بندے نے مولا امیر المومنین کے کلمات کو جمع کیا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہ صرف اور صرف خطبات جو خطوط ہیں، مولا کے کلمات کے سار ہیں، صرف اور صرف نہج البلاغہ میں نہیں ہیں، اس سے اور بھی زیادہ موجود ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے لیے ضروری سمجھتے تھے یا ان کی نظر میں اگر وہ معتبر سمجھتے تھے، ان کو انہوں نے جمع کیا اور ایک کتابی شکل کو، اور یہ کتاب اس دور کی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ کون سی ہجری چل رہی ہے، 1448 ہجری، کہ جناب سید رضی نے 400 ہجری میں جا کے اس کتاب کو مکمل کیا۔ یعنی اگر آپ اندازہ کریں تقریباً 1000 اور تقریباً 46 سال بنتے ہیں کہ تب جا کر اتنی یہ پرانی کتاب ہے، لیکن کوئی کلام امام ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب آج کی ہے، اتنی نورانیت ہے اس کتاب میں۔ لیکن افسوس کا جو مقام ہے، جو مرنے والا مقام ہے، اور کسی کے عالم دین کا یہ جملہ ہے کہ اپنے زمانے میں جہاں مولا امیر المومنین اپنے زمانے میں مظلوم تھے، اس زمانے میں ان کے اقوال، ان کے کلام اور بالخصوص کی کتاب بھی کیا ہے، مظلوم ہے۔ اس کو پڑھنے والا، کوئی استفادہ کرنے والا، غیروں نے شاید اس کے اوپر کام زیادہ کیا ہے، تب جا کر کچھ ہمارے اس بات کو سمجھ آئی اور یہ چیزیں عوام تک بتلائیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ علمی خیانت نہ ہو، جہاں سے میں مستفید ہوتا ہوں استفادہ کروں گا انشاءاللہ۔ ترجمہ ہے جناب مفتی جعفر صاحب کا، ایشان حضرت جوادی صاحب کا، جتنے بھی اور علماء شروحات ہیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب، وہی جو ان کے مؤلف ہیں سید رضی
ان کی اگر آپ عمر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 359 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 406 یعنی 6 ہجری میں جا کے ان کی وفات ہوتی ہے۔ تقریباً ان کی زندگی جو بن جاتی ہے تقریباً 47 سال ان کی جو ہے وہ زندگی ہے۔ اور یہ دیکھیں معجزہ کرامات دیکھیں کہ ان کا اس زندگی میں صرف اور صرف ان کی یہ کتابیں نہیں ہیں، ان کی اور بھی جو ہیں وہ کتابیں موجود ہیں، اور جو انہوں نے جہاں سے علم حاصل کیا تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فقہ جعفری کے اعتبار سے بنیاد گزار ہیں وہ افراد جنہوں نے ہمارے تک وہ یہ عقائد مسلمہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور کہتے ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی خواب میں یہ اہل سنت علماء نقل کرتے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی جو ہے وہ شرح لکھی۔ ابن الحدید آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اپنے اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا خواب میں آتی ہیں، اور ایک ہاتھ میں جناب امام حسن علیہ السلام اور دوسرے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ کو کہتے ہیں شیخ تم ان کو پڑھاؤ، تم ان کو پڑھاؤ، یہ خواب والا مرحلہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی جب وہ خواب بتلایا وہ جب بیدار ہوئے اور حیران ہوئے، میں یہ کیسے ممکن ہے، میں تو غیر معصوم، ان معصوم ہستیوں کو نعوذ باللہ میرے لیے تو یہ چیز ناگوار ہے، مشکل ہے، شاید کوئی خواب کی اور تعبیر ہو۔ کہتے ہیں پھر وہ اپنے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد ایک مستور آتی ہے، اور جس کا تاریخ میں نام بتایا جاتا ہے فاطمہ بنت ناصر، اور یہی جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ لے کر آتی ہیں، اور شیخ کو کہتی ہیں کہ شیخ مفید تم ان کو پڑھاؤ۔ شیخ مفید کہتا ہے کہ میرے ذہن میں وہی خواب، اس مستور کا نام بھی کیا تھا، فاطمہ تھا، اور یہ بچے میرے ذہن میں وہی چیز آ گئی، کیونکہ ان کے علوم کو اجاگر کرنا، ان کے علوم کو بتلانا سکھلانا اسی مرحلے کی طرف جاتا ہے۔ اور میں کہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ اور جناب سید رضی اور جناب سید علم الہدا اگر آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے عظیم شخصیت یہ ہر لحاظ سے تھے، اور جہاں یہ علمی حوالے سے ان کے بارے میں یہ چیز جو ملتی ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں بھئی یہ مدارس والا جو قیام ہے، مدارس علماء نے جو بنائے ہیں، مین بنیاد گزار بھی علماء نے لکھا کہ یہی موجود تھے اپنے زمانے میں۔ انہوں نے اپنا پورا گھر وقف کر دیا تھا اسی کام کے لیے، وہاں طلاب موجود ہوتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، اور علوم آل محمد بغداد میں یہ موجود تھے۔ اور یہ چیز، اور اپنے زمانے میں ایک بڑے نقیب اور قاضی موجود تھے، خود ان کے جو والد تھے، اور ان کا آپ شجر نسب دیکھیے سید رضی کا، جو ان کے والد ہے، غالباً ان کا نام سید حسین بتلایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا شجرہ 6 پشتوں کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ اللہم صلی اللہ، صرف اور صرف 6 پشتیں، 6 لڑیاں جو ہیں وہ جا کے، یعنی یہ کاظمی سادات سے گھرانے ان کا تعلق ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے شجر نسب کو بھی دیکھیں سید رضی کو، صرف 6 افراد ملیں گے، اور وہ جا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ 4 پشتوں سے چوتھے امام علیہ السلام تک ان کا نسب پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت ناصر کا 4 پشتوں سے چوتھے امام کا، پھر ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے شجرے، اتنے سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہو، پھر سامنے نہج البلاغہ ہی آنی ہے۔ اور بچپنے میں تقریباً یعنی ان کی جو والد محترم تھے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے نقیب اور بڑے قاضی تھے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی ہی میں جو ہے وہ یہ چیز منتقل کر دی تھی اپنے اس بیٹے تک، جہاں انہوں نے پھر علوم حاصل کیے۔ صرف علوم اس صرف اور صرف فقہ جعفری کی حد تک نہ رہے، کتنی بڑی فقہیں جی موجود تھیں، اہل سنت کے علماء سے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، اور بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے کہ جہاں سید رضی نے ان کا اصل نام جو محمد تھا، اسی سیرت کو قائم رکھتے ہوئے ہماری جو ہے اس امت تک یہ چیزیں بتلائیں۔ اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بڑے بڑے علماء نے اتنی بڑی زحمات کی ہیں، سید رضی جیسے، سید علم الہدا جیسے، جنہوں نے محنتیں کی ہیں اپنے خون کے ذریعے سے، اس چیز کو اجاگر کیا ہے، ہم تک علوم آل محمد پہنچایا ہے، ہم انشاءاللہ اسی نہج البلاغہ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ سب مومنین تک انشاءاللہ اس چیز کو